نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ کو رمضان المبارک کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی اور اپنے مہمان مہینے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمض سے ہے، جس کی معنی سخت گرمی اور تپش ہے۔ رمضان میں چونکہ روزہ دار بھوک اور پیاس کی حدت اور شدت محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ میں عربی زبان کا لفظ صیام یا صوم، اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لغت میں صوم کا مطلب ہوتا ہے الامساک والکف عن شیء، کسی شے سے رک جانا، کسی شے سے باز رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ جب وہ قوم کی طرف آئیں تو ان کے پاس ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور انہیں خدشہ تھا کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے، تو خالق کائنات نے ان سے کہا کہ تم بات نہ کرنا، کلام نہ کرنا، کسی سے تم کلام نہ کرنا۔ تو میری بہنوں، رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ جس طرح ہم پر نماز فرض ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی اور اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان مبارک کے مہینوں کے روزے رکھے، روزے فرضیت کے بعد رکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں، جس کی راتوں کا قیام نفل بنایا۔ جو اس مہینے میں کسی نفلی نیکی سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی اور آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور افطار کرانے والے کو روزے دار کا ثواب ملے گا۔ اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کا ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ اسے قیامت کے دن وہ پانی پلائے گا کہ جس کے بعد وہ جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش، آخر میں آگ سے آزادی ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے نرمی کرے گا، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ یہ مہینہ کتنا مقدس مہینہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ خبردار، رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ اللہ پاک کی اطاعت و عبادت میں گزارنا
کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اور تم غفلت میں پڑے رہو، بلکہ غفلت کو چھوڑ کر اپنا تن عبادت خدا میں مصروف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی ماہ رمضان ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جو مسلمان بھی اس کے نیچے تھکا ہارا آتا ہے، اس کو یہ سکون بخشتا ہے، دنیا و آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کوئی شخص اگر ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اس میں اللہ پاک کی صدقے دل سے عبادت کرے تو اللہ پاک اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ شعبان معظم کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہی سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کر لیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کی اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ یہ ماہ مقدس شروع ہوتے ہی اللہ پاک کی رحمت ہم پر سایہ فکن ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جس میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض، ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مہینہ نصیب کرے جو ہم پہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا 23 برس میں نازل ہوتا رہا۔ رمضان المبارک کی پہلی رات میں صحف ابراہیم، چھٹی رات میں تورات، اور 13ویں رات میں انجیل، اور 8 یا 12 تاریخ کو زبور نازل ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ماہ رمضان کو کلام الہی کے ساتھ خاص نسبت اور تعلق ہے، اس لیے اسلاف الصالحین سے قرآن پاک کی کثرت تلاوت رمضان پاک میں منقول ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مہینے میں 61 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں، اور 1 تراویح میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ میں 60 بار قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کا سردار۔ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ پہلی کتابوں میں رد و بدل ہوتا رہا، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اگر میں قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ بھی میرے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کی شان بھی بہت ہے،
کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم قرآن کی شان کو مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اسی طرح صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی مانے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں، کیونکہ قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا، ہمیں قرآن ملا تو نبی کے صدقے میں ملا۔ قرآن بھی شان والا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی شان والے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تو قرآن مدینے میں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام میدان جہاد میں تو قرآن میدان جہاد میں نازل ہوا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غار ہیرا میں تو قرآن غار ہیرا میں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور میں تو قرآن غار ثور میں نازل ہوا۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے تو قرآن پاک گھر میں نازل ہوا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ پورا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی محبت تب ہی ہم کو کام آئے گی جب ہم صاحب قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے جس کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کی بے انتہا رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن ان نعمتوں سے فائدہ اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ بنجر زمین میں جتنی بارش بھی ہوتی رہے اس میں اگانے کی قوت پیدا نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ قیام میں رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے؟ تو اس کا جواب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ خود بنا اے ایمان والو، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہے، ایمان کی عطا کرنے والے سے جواب ملتا ہے۔ ایمان ولا ہے جو اپنی جان و مال، ماں باپ، اولاد بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ پتہ چلا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ گناہ اس کے بخشے جائیں گے جس نے ایمان و احتساب یعنی کہ ایمان اور خلوص سے عبادت کی، روزہ رکھا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہار مانگنے والے کو دیا کرتے تھے۔ سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ پر کشادگی کرو کہ رمضان مبارک میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔ رمضان مبارک میں جتنی زیادہ عبادت کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ اس مہینے میں نفل کا ثواب عام مہینوں کے فرضوں کے برابر ملتا ہے اور فرض کا ثواب عام مہینوں کے 70 سے زیادہ بلکہ 700 گنا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ جس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان پاک کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ہوا سفید اور بڑی آنکھوں والی حوروں پر چلتی ہے تو وہ کہتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں سے صبح و صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اسے اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ اور اگلے جمعے تک اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے، مزین ہو جا، قریب ہے کہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کرے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتا ہے تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنی ہے، وہ بندے کی طرف سے ہے، میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں اس کا جس طرح چاہوں گا اجر دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس کو اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے پس میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے، اور روزہ دنیا میں شیطانوں کے حملوں سے بچاؤ اور آخرت میں روزے کی آگ سے حفاظت، دوزخ کی آگ سے حفاظت کے لیے ہے۔ روزہ شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے حفاظت کے لیے ایک ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ بیہودہ اور فوش باتیں نہ کرے، شور و غل نہ مچائے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ جس خوش نصیب انسان نے ماہ رمضان کا پورا احترام کیا ہوگا، کل بروز قیامت ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے عزت و وقار کے تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ روز قیامت رمضان مبارک اچھی صورت میں تشریف لائے گا،
پس خدا کے حضور سجدہ کرے گا اور اسے کہا جائے گا جس نے تیرا حق پہچانا اس کے ہاتھ پکڑ لو، پس وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے گا جس نے اس کا قدر پہچانی، خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ پس کہا جائے گا کیا چاہتا ہے؟ پس عرض کرے گا پروردگار اس شخص کو عزت و وقار کا تاج پہنا، پس اسے تاج پہنایا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ نیز شب جمعہ اور شب جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کی غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن پاک بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے اے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے دن میں روکا ہے، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن عرض کرے گا میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ثابت ہوا کہ قیامت کے دن جب دنیا کے دوست بیزاری کا اعلان کر دیں گے، روزے اور قرآن اس نازک وقت میں انسان کا ساتھ دیں گے، بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرا کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ جب قیامت کے دن روزے اور قرآن کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ بندے کی شفاعت کرائیں جو خود صاحب قرآن ہے، جس پر قرآن اترا، کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو رمضان ملا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ خدا کی قسم روزے اور قرآن تب ہی ہمارے شفاعت کریں گے جبکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں محبت نہ ہوگی، اس کو قیامت کے دن اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ غیبت اور دیگر گناہ سے روزہ بھاری ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکوکاروں کو روزہ کی سختی محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ گناہ گاروں میں بہت شدت اور سختی محسوس، جو گناہ گار ہے وہ بہت سختی محسوس کرتا ہے روزے کی۔ تو میری بہنوں، درجہ ذیل باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ نہانے کی حاجت ہو، غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا، بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا، البتہ جس کا خاوند صحت اور بد مزاج ہو اسے زبان کی نوک سے سالن کا مزہ چکھ لینا جائز ہے۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، صوم و وصال کے روزے رکھنا اگرچہ 2 ہی دن کا ہو، منہ سے بہت سا تھوک جمع کر کے نکلنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بھوک یا پیاس کے بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، روزے کی قضا کے احکام۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے، اس پر قضا ہے اور نہ کوئی کفارہ، خواہ وہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں بلا عذر قصداً کھا پی لے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں کسی عذر کی وجہ سے یعنی سفر یا مرض میں روزہ توڑ دے تو اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان مبارک کے مہینے کا ادب و احترام اور اس میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ بروز قیامت ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کی جنت کے حقدار بن جائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور یشی وزینت فرش نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ کو رمضان المبارک کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی اور اپنے مہمان مہینے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی زبان میں رمضان کا مادہ رمض سے ہے،
جس کی معنی سخت گرمی اور تپش